والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام امام ہدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے۔ حضرات، ہمارے معزز مہمان محترم جناب فاضل نوجوان خطیب ذیشان حضرت مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے۔ مولانا دی خدمت اندر گزارش کروں گا کہ سٹیج تے تشریف لے آن۔ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد محترم کا عالمانہ فاضلانہ مفصل خطاب ہوگا۔ حضرات، خالق ارض و سما نے اس دنیا کی کامیابی اور بھلائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جن کو ہر وقت میں دین کا پیغام دے کر وقت کی امت کی رہنمائی کی، اور آج اس دور میں امت محمدیہ کے پاس جو دین موجود ہے اس کا نام دین اسلام، اور دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل رہنمائی کے لیے انسان کی پیدائش سے لے کر قبر تک، پھر قبر سے حشر تک، جنت اور دوزخ تک اسلام کامل اور مکمل جو دین اسلام کو اپناتا ہے وہ امن حاصل کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی دین کو چھوڑا اور انکار کیا وہ ہمیشہ ہی برباد ہوا۔ لیکن جو پیغام چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج اس دور میں پورے عالم میں ساری دھرتی پر، دنیا کے خطے خطے پر جناب ظلم و ستم کا دورہ ہے، بے راہ روی کی ساری دنیا شکار، امن کہیں سے نظر نہیں آتا، دنیا دہشت گردی کے شکنجے میں پھنس چکی ہے، اور دنیا دار حکمران جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دنیا میں بڑے بڑے سکالر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام والا طبقہ اور جن کے چہروں پر پیغمبر کی سنت داڑھی سجی ہے یہ دنیا میں امن کو خراب کرتے ہیں، دہشت کو پھیلاتے ہیں، ظلم کو عروج دیتے ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں حضرات۔ جس دین کی دعوت علماء حق کے پاس ہے وہ دین امت کو امن دینے کے لیے آیا ہے۔ اس دین نے مسلمان کو بھی امن دیا ہے، غیر مسلم کو بھی امن دیا ہے، گھر کی چار دیواری میں بسنے والی فیملی کو بھی امن دیا ہے، اور جنگلوں میں رہنے والے مسافروں کو بھی امن دیا ہے، درندوں کو بھی امن دیا ہے۔ اسلام نے دنیا کو امن دیا ہے۔ کیا اسلام کی تاریخ میں یہ کسی نے نہیں پڑھا کہ ایک پرندہ پیغمبر کے سر پر چکر لگاتا ہے، وہ بے چین ہے، پیغمبر نے صحابہ کو حکم دے کر اس کی بے چینی کو ختم کیا ہے۔ ایک درندہ، ایک جانور، اونٹ پیغمبر کے سامنے آ کر اپنی بے چینی کا ذکر کرتا ہے، پیغمبر نے اس کی بے چینی کو دور کیا ہے۔ اسلام تو وہ اسلام ہے جس نے جانور کے امن کا بھی خیال کیا ہے،
پرندوں کے امن کا بھی خیال کیا ہے؟ کیا پیغمبر اسلام نے امت کو یہ درس نہیں دیا تھا کہ گھر کی ہانڈی میں جب بھی سالن کو تیار کیا جائے شوربے کو بڑھا کر پڑوسی کا خیال رکھا جائے؟ کیا اسلام نے اس مضبوط بنیاد کو، امن کے پیغام کو عام نہیں کیا کہ ایک دوسرے کی بھوک کا خیال رکھا جائے؟ جو اسلام پڑوسی کی بھوک کا خیال رکھتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرات آئیے ذرا غور کیجئے، جس اسلام کی میں دعوت دے رہا ہوں، پڑھیے صلح حدیبیہ کو، پیغمبر کی سیرت کردار کو، صحابہ کرام کے جذبات کو، کہ اسلام کے لیے غیرت مند میرے پیغمبر کے صحابہ، ان میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بول کر کہتے ہیں اللہ کے حبیب اگر آج جا کر ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ابو جہل و ابو لہب سے لڑائی ہو جاتی ہے، کافروں سے لڑ پڑتے ہیں، ابو سفیان کا سامنا ہو جاتا ہے، کیا اگر ہماری گردنیں اتر گئی ہم جنت کے وارث نہیں بنیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں، عمر تو جنتی ہے۔ فرمایا پھر ان کی ناجائز شرطوں کو کیوں مانا جا رہا ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ انا نبی، عمر تو نہیں جانتا میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرات پیغمبر کے یہ جذبات تھے کہ امت کو امن دیا جائے۔ عمر بن خطاب کی جرت اور غیرت کے باوجود پیغمبر نے صلح حدیبیہ سے واپس مدینہ کا سفر کیا، پھر چند سالوں کے گزرنے کے بعد فتح یاب ہو کر ایک سپہ سالار فاتح کی حیثیت سے پیغمبر مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے دشمن موجود ہیں، جنہوں نے جناب بلال کو تڑپایا تھا، جنہوں نے پیغمبر کی بیٹی کے پیٹ میں خنجروں کو گھسایا تھا، جنہوں نے پیغمبر کو تکلیفیں دی تھی، آپ کے گلے میں کپڑے کو ڈالا تھا، آپ کے ساتھ بہت بڑے بڑے منصوبوں کو تیار کیا تھا، سارے کے سارے موجود ہیں۔ پیغمبر نے بیت اللہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کیا فرمایا تھا؟ بتلاؤ مکہ کے سرداروں تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے؟ سارے کے سارے بول کر کہنے لگے انتا کریم ابن الکریم، کہ آپ عزت دار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، بڑی حیثیت کے مالک ہیں، اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ معاف کر دیں گے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جاؤ آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ پھر آنے والے آتے رہے، ابو سفیان بھی مسلمان ہوتا ہے، ہندا بھی مسلمان ہوتی ہے، پیغمبر کی بیٹی کو خنجر مارنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ہر ایک کو امن دیا ہے، سکون دیا ہے، اطمینان دیا ہے، اور اسلام کی تاریخ میں امن کی دنیا میں اسلام کی وہ تاریخ برپا کی ہے، قیامت تک ایسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکے گا۔ پھر آج اس دور میں مسلمانوں کے خونوں کو کیوں بہایا جا رہا ہے؟ ان کے لہو کو کیوں تڑپایا جا رہا ہے؟ ان کی گردنوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ مسلمانوں پر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ سن لو، جب کفر ظلم کرتا ہے پھر جان بچانے کے لیے پیغمبر نے جہاد کا حکم بھی دیا ہے، خروج کا حکم بھی دیا ہے، مقابلے کا حکم بھی دیا ہے، تلوار اٹھانے کا درس بھی دیا ہے، کفار کے خاتمے کا درس بھی دیا ہے۔ جب کوئی وقت کے پیغمبر کی گستاخی کر جائے، جب کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے لگ جائے، جب کوئی مسلمانوں پر ظلم کرنے لگ جائے، اس وقت آواز اٹھانا بھی اسلام نے بتلایا ہے، بدلہ لینا بھی اسلام نے بتلایا ہے، دان کے بدلے دان توڑنا بھی
اسلام نے بتلایا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ نکالنا بھی اسلام نے بتلایا ہے کہ آج اس دور میں اور تمہاری ریاست میں کشمیر کی وادیوں میں مسلمانوں کی آنکھوں کو ضائع نہیں کیا گیا، مسلمانوں کے سینے کو چاک نہیں کیا گیا، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال نہیں کیا گیا۔ کیوں خاموش ہیں ساری دنیا کے مسلمان حکمران؟ کیا اپنی جان کا تحفظ کرنا یمن کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ کفر کو مٹانا امن ہے، اسلام کو پھیلانا امن ہے۔ یہ دنیا کفر ظلم کر کے دہشت گردی پھیلا رہی ہے، اسلام نے ہمیشہ عزت کا بھی تحفظ کیا ہے، جان کا بھی تحفظ کیا ہے، مال کا بھی تحفظ کیا ہے، ریاست کا بھی تحفظ کیا ہے۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام نے کبھی دہشت گردی کو نہیں پھیلایا۔ اس ظلم کو، اس دہشت گردی کو، اس پیغام کو، اس زیادتی کو روکنے کے لیے حضرات 5 فروری کو اہل حدیث یوتھ فورس نے استحکام پاکستان یکجہتی کشمیر کے حوالہ سے ایک بہت بڑے احتجاج اور ریلی کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ سب حضرات کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ حضرات اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، مسلمان بھائیوں کے خون کے تحفظ کے لیے، کشمیری مظلوموں کے لیے جن کو آج تقریباً 6 ماہ گزرنے والے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بند ہیں، نہ ان کے کھانے کی خبر ہے، نہ پینے کی خبر ہے، نہ جینے کی خبر ہے، نہ مرنے کی خبر ہے۔ حضرات کفر نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، ان کا تعاون کرنے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے اور حکمران بالا سے مطالبہ کرنے کے لیے کہ ان کا تحفظ کیا جائے، ان کی جانوں کی حفاظت کی جائے اور ظالم کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ انشاءاللہ 5 فروری کو دن 11 بجے جامعہ تعلیم القرآن سے ریلی کو نکالا جائے گا تحصیل چوک تک۔ وہاں پر قائدین خطاب کریں گے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر خصوصی طور پر حافظ فیصل افضل شیخ صاحب انشاءاللہ ریلی کی قیادت کریں گے اور ضلعی تحصیلی قائدین جماعت کے قیادت کے ساتھ انشاءاللہ یہ بھرپور ریلی نکالی جائے گی۔ آپ اہل علاقہ سے یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، تمام ساتھی اپنے ساتھیوں کے لے کر اپنے کشمیری بھائیوں کی ہمدردی کے لیے اس ریلی میں ضرور شرکت کریں اور اپنی محبت کا، ہمدردی کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔